حضرات آپ جو ہے اس طرح خاموش مزاجی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت علامہ فیضان صاحب اور دیگر علماء ملت اسلامیہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجمع کو ہو کیا گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ سننا چاہتے ہوں جو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ یہ فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیا گیا ہوں۔ اگر اس طرح کی میں حدیثیں آپ کو سنانے لگوں تو شاید آپ بولنے پہ مجبور ہو جائیں، مگر ایسا ہم کو نہیں کرنا ہے، اور نہ ہمیں ان سب خرافات اور لغویات پر مشتمل گفتگو ہمیں قطعاً نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے مسلک حق پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا مسلک امام احمد رضا ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا امان اللہ صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہاں اچھا، میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی تاریخ چاہیے تھی ربیع الاول شریف کے مہینے کی 16 تاریخ کی۔ ممبئی میں جی وہ عید کام ہوگا، ہاں، تو ابھی ایک دن کے لیے کیا ممبئی آنا جانا بڑا بھاری ہے۔ بھاری کیسا ہے؟ آپ کو آنا ہے، تقریر کرنا ہے، آپ کا جو بھی ہے وہ آپ کو کیا جائے گا۔ نہ وہ تو صحیح ہے، آپ کو کریں گے، اس میں تو نہیں کوئی دقت ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ہم لوگ مدرسے میں ہم لوگ پڑھاتے ہیں تو اب ایک دن کے لیے والی بمبئی جانا آنا تھوڑا بھاری ہے۔ اچھا اچھا، اصل میں آپ سے تقریر کروانی تھی ہاں، اور فضائل اہل بیت پر کروانی تھی۔ اچھا اچھا، ہاں، اچھا حضرت، ایک چیز ہے میں اپنی اصلاح کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے تو۔ بولیے۔ یہ کہ سیاہ ستہ میں کون کون سے امام آتے ہیں، مطلب کن کن کی کتابیں ہوتی ہیں سیاہ ستہ جو کہتے ہیں سب؟ مطلب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مطلب جو سیاہ ستہ کی باتیں کرتے ہیں، مطلب لوگ بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، تو ان میں سے مطلب کن کن امام کی کتاب اور کون سے فقہ کے امام ہوتے ہیں جن کے نام آتے ہیں؟ 6 امام ہیں نا، 6 کتابیں شاید۔ وہ حدیث شریف لکھنے والے جو محدثین وہ ہیں، بہرحال وہ امام ہیں جو بھی حدیث کی کتابیں ہیں لکھنے والے۔ مطلب وہ 6 کتاب کیا کیا نام ہے حضرت، ذرا بتا دیتے، ان میں اضافہ ہوتا میرے۔ تو اب ہم اصل میں ہم سفر میں ہیں۔ اگر حضرت اتنا سا بتا دیں نا، سفر میں تو کیا ہوگا؟ نہیں، ہم سفر میں ہیں ابھی۔ اچھا، خیر سے ایک میں 2-3 منٹ کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ذرا سن لیجئے۔ ہاں اصل میں یہ ہے کہ جہاں تک کہ میری معلومات میں ہے، جی، 6 جو کتابیں ہیں سیاہ ستہ کی، ان میں سے ایک امام نسائی بھی ہے نا، ہاں، تو جنہوں نے سنن نسائی کتاب لکھی ہوئی ہے، ہاں، وہی سنن نسائی لکھنے والے امام نسائی، تو یہ تو ہمارے اہل سنت میں بڑی معتبر کتابیں ہیں نا، جی، اور ان کی ہر حدیث ہمارے لیے صحیح حدیث مانی جاتی ہے۔ اور یہ جو فقہ کے امام ہے امام نسائی، تو یہ بہت بڑے معتبر عالم بھی ہے۔ تو انہوں نے خصائص علی لکھا ہوا ہے، اس خصائص علی میں باقاعدہ انہوں نے یہ حدیث کا چیپٹر باندھا ہوا ہے کہ نبی اور علی ایک ہی نور سے ہیں، جی، ہے نا؟ تو آپ نے ایک جگہ گورکھپور میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ نہیں بیان کر سکتا خرافات کہ جو لوگ مطلب آپ جو سننا چاہتے ہیں کہ علی اور نبی ایک ہی نور سے ہیں، اور جبکہ امام نسائی نے اپنی کتاب میں خصائص علی میں اس کو کوٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا، تو اسی لیے آپ تقریر کروانا چاہ رہے تھے؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں، لیکن آپ ذرا اس کی وضاحت کریں گے آپ نے کس طرح سے فضائل علی کو خرافات آپ نے کہا تھا؟ نہیں، میں نے فضائل علی کو خرافات میں آپ نے بے شک کہا تھا، نہیں آپ کی ویڈیو ہے، آپ نے ویڈیو میں کہا ہے، میں اس کو کبھی غلط کہہ سکتا ہوں۔ تو اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ نے کہا کہ میں ایسی حدیث نہیں بتاؤں گا، ایسی خرافات نہیں جاؤں گا؟ سنن نسائی شریف میں اگر یہ حدیث شریف میں دیکھوں گا، ابھی میری نظر سے گزری نہیں ہے۔ خصائص علی میں بات کر رہا ہوں جو امام نسائی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، خصائص علی امام نسائی کی کتاب ہے۔
नहीं, तो उन्होंने लिखा है तो हम इनकार थोड़ी कर रहे हैं। तो फिर आपने कैसे, मतलब मदरसे में आप क्या पढ़ाते और क्या पढ़ते कि आपको एक छोटी सी हदीस नहीं पता चली अभी तक, जबकि आपकी उम्र देखा जाए तो कम से कम 50 प्लस तो हो ही गई होगी। इस उम्र में तो आपको काफी तजुर्बा और काफी इल्म हो जाना चाहिए था। अब आप आवाम को आगे गुमराह कर रहे हैं। सरकार मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और अहले बैत अतहार को मैं सबसे अजीम जानता हूँ। अजीम जानते हैं आप, बेशक आपको जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये ईमान का हिस्सा है। अगर कोई ना माने वो फिर मुनाफिक है। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आपने जलसे में आकर किस तरह से ये बयानबाजी कर दी और कहा कि ऐसी खुराफात में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। दरअसल ऐसा और आप ही के हवाले से नहीं, हाँ, फिर किस हवाले से? ये मान के चलिए कि थोड़ी सबकत लेसानी हो गई है, जो चूंकि लोग खुराफात कर रहे हैं। नहीं, तो यहाँ पर हमारे यहाँ आप खुराफात की बात कर रहे हैं तो उन खुराफात को उजागर करें, लोगों को बताएं मैं इन खुराफात की बात कर रहा हूं। उनके हिसाब से जो है थोड़ा सा गड़बड़ है। रही बात फजाइले मौला अली और अहले बैत रिसालत, नहीं हजरत, आप बात ना घुमाएं, न हुआ है न होगा। आप बात ना घुमाएं। आप जो आपने स्टेटमेंट दिया था गोरखपुर यूपी में अपनी तकरीर में, बस मैं उसी की वजाहत चाहता हूं कि आपने किस तरह से ये कह दिया कि मैं ऐसी खुराफात में जाना नहीं चाहता। क्या फजाइले अली खुराफात है आपके लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा कह ही नहीं सकते। तो आप अपनी वीडियो, मैं आपको व्हाट्सएप पर वीडियो भेजता हूँ, आप प्लीज वो व्हाट्सएप पर आप चेक कीजिए वो वीडियो, और आप जरा देखिए कि आपके इस जुमले से क्या लोगों पर मतलब मैसेज गया और कितने पब्लिक भड़की बहुत है, ये बात याद रखें आप। हजरात, आप जो है इस तरह खामोश मिजाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। हजरत अल्लामा फैजान साहब और दीगर उलमाए मिल्लत इस्लामिया ये सोच रहे होंगे कि मजमे को हो क्या गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये सुनना चाहते हो जो मैं आपको ये कह दूं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माअज़ल्लाह ये फरमाया कि मैं और अली एक ही नूर से पैदा किया गया हूं। अगर इस तरह की मैं हदीसें आपको सुनाने लगूं तो शायद आप बोलने पे मजबूर हो जाएं, मगर ऐसा हमको नहीं करना है। और न हमें इन सब खुराफात और लगवियात पर मुश्तमिल गुफ्तगू हमें कतान नहीं करनी है, इसलिए कि हम जो है इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु वर्दा हो अन्ना के मसलक हक पर अमल करने वाले हैं। हमारा और आपका मसलक इमाम अहमद रजा है। नहीं तो मैं फजाइले और आप बात करते हो मसले के आला हज़रत की, एक मिनट आप बात करते हो, और न ही जो है मैं उस पर कोई तंज कर सकता और न ही और मैं कुछ कह सकता। आपने सब कुछ कह दिया, आपने सब कुछ कह दिया, और वीडियो में आपने कहा, वीडियो हमारे पास मौजूद है, मैं वीडियो आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ मैं। आप जानते हैं आपने सब कुछ कह दिया और आप अभी पीछा छुड़ा रहे आप। आप बात करते हो मसले के आला हज़रत, मसले के आला हज़रत बात। एक मिनट सुनिए, मेरी बात नहीं है, आप पीछे ही छुड़ा रहे हैं। नहीं, पीछा छुड़ाने की बात नहीं, जो सच्चाई है जो हक है उसको कोई क्या सच्चाई? अच्छा, ये सच्चाई है कि नबी और अली एक नूर से नहीं है, ये सच्चाई है? बोले। अब चूंकि ये हदीस हमारी नजर से गुजरी, क्यों नहीं गुजरी? सही शरीफ की तो जब आप नहीं मैं खसाई से अली की हदीस बता रहा हूँ, इमाम निसाई ने लिखा है, बार बार सुनन निसाई की बात कर रहे हैं। इमाम सुनन निसाई के जो मुसन्निफ है इमाम निसाई, उन्होंने अपनी किताब में खसाई से अली में इसको कोड किया हुआ है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको इस हदीस का इल्म नहीं था तो पहले आप जो मिंबर पे जा रहे थे उससे पहले आप मुताला कर लेते ना इस हदीस का। जब आपने लोगों से सुना है कि ये हदीस बहुत बयान की जा रही है तो पहले इसका इल्म आपको खुद होना चाहिए था। मतलब आप लोग कुछ भी आगे मेंबरों पे बयान करोगे। एक मौलाना नजमे बाबू ने हमसे बात किया है, एक मिनट सुनिए, कोई भी बाबू बात करे, एक मिनट सुनिए बात। यहाँ पर ना मौला अली की बात है, आप लोग कुछ भी बयानबाजी करते हैं मेंबरों पर। वो बात नहीं, मैं इस सिलसिले में उन्होंने इस हदीस के हवाले से कि मतलब आप ऐसा बोल गए हैं या क्या है। नहीं, मैं तो बस इतना चाहता हूँ, मैं इतना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जो है जो भी बातें हैं हम आपको बोल दे रहे हैं, कह दे रहे हैं, और आप कोई बात उतना ही करेगा। हमने कहा नहीं, हदीस मेरी नजर से गुजरी नहीं है। अमा आपकी नजरों से गुजरी नहीं है, लेकिन आपने इस तरह से कभी कैसे किए हैं, न करेंगे न करते हैं। आप समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपकी नजर से ये हदीस गुजरी नहीं तो आपने किस तरह से मिंबर पर आकर ये बयानबाजी की, आपने स्टेटमेंट ऐसा क्यों दे दिया? अभी जान दो कितना अलग तासुर गया, कितने लोग इस चीजों पे पड़ गए हैं और कितने लोग नाराज हैं।
اب آپ ایک کام کریں, وہ میں آپ کو ویڈیو بھیجتا ہوں, ویڈیو دیکھیں آپ, پھر اس کے بعد آپ معذرت لوگوں سے کہیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں. میں ایسی گفتگو میں نہ چاہ کر بھی میرے زبان سے ہو گئی ہے. آپ یہ کام کریں, ورنہ پھر اس کے علاوہ اور بھی ایکشن ہے ہمارے پاس لیگلی طور پر, ہم وہ کریں گے. اور کیا ہے, پھر آپ کو زحمت اٹھانی پڑے گی, پھر یہ کہیں گے ہمیں بتایا نہیں. اب مولا علی کو نور ماننے سے منع کر رہے ہیں, اور آپ ہی کے ایک مولوی ہے جو کہتا ہے کہ فلاں مولانا فلاں مفتی نور سے پیدا ہوا. نہیں, کون کیا کہتا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں اپنے لیکن اچھا کون کیا کہتا ہے آپ اس کے ذمہ دار نہیں, لیکن اپنی زبان کا تو ذمہ دار ہے نا, آپ اپنے الفاظوں کے ذمہ دار. اپنی بات. ہاں, تو آپ ذرا اس کا کوئی نتیجہ نکالیں, مجھے کوئی نتیجہ کا بتائیں آپ, پھر کیا اسی حساب سے کام کیا جائے گا. ہمارے ساتھ ہزاروں پبلک جڑی ہوئی ہے, سب نے ہم سے میسج میں کالز پہ بات کی, سختی کے ساتھ, دباؤ کے ساتھ, کہ کہا کہ حضرت ان سے بات کیجیے. تو آپ بتائیں کیا کریں گے. ابھی آپ معذرت چاہتے ہیں باقاعدہ ویڈیو میں, اور آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہے, جانے انجانے میں ہو گئی, میں ایسا نہیں بولنا چاہتا تھا. اگر آپ تیار ہیں تو بولیے پھر. ابھی پہلے ایک بار ہم کو وہ حدیث شریف دیکھ لینے دیجیے. ہاں, وہ نہیں, سب سے اچھا میں خصائص علی سے وہ حدیث کا اسکین پیج آپ کو بھیج دیتا ہوں میں, کیونکہ آپ سفر میں ہیں تو آپ کو کافی وقت بھی لگ سکتا ہے. ہاں, میں بھیج دیتا ہوں حدیث, آپ مطالعہ کریں. اگر آپ کو مجھ پہ میں آپ کو مشکوک لگوں تو آپ اور بھی علماء سے رابطہ کر کے آپ وہ حدیث نکالیں. باقاعدہ مدارس میں تو لائبریری وغیرہ ہوتی ہے, اب وہاں پر جائیں اور دیکھیں, اور ویڈیو بھی دیکھیں. پھر آپ کوئی فیصلہ کریں اور ویڈیو بنا کر آپ لوگوں سے کہیں, تاکہ ہم وائرل کرتے ہر جگہ, تاکہ یہ بات ختم ہو. نہیں تو بات تو ختم ہی ہے نا. ختم نہیں ہے, آپ نہیں جانتے کہ آگ لگی ہوئی ہے, کیونکہ آپ نے چھوٹی موٹی بات نہیں کہہ دی بولتے بولتے میں. آپ نے خرافات کا جو لفظ مولا علی کے فضائل کے ساتھ جوڑ دیا نا. اب عوام ہے, عوام کو ایک منٹ میں نے فضائل مولا علی کو خرافات نہیں کہا, لیکن آپ نہیں سمجھ رہے, سبقت ہو گئی کہا ہے آپ سے, مانتے ہیں ہم. لیکن ویڈیو میں عوام جو دیکھ رہی ہے نا, وہ منطق فلسفہ نہیں جانتی, انہیں ہم نہیں سمجھا سکتے. اس طرح سے بولا گیا تو اس طرح سے ہو گیا. انہیں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہی آپ کے لفظ میں جو بتایا جا رہا ہے وہی آیا انہیں سمجھ میں. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں سمجھ رہے. باقاعدہ ہم نے ویڈیو کو 3 سے 4 بار دیکھا, اس پر غور کیا. تو آپ پلیز کوئی نتیجہ نکالے, ورنہ پھر یہ ہوگا. تو پھر میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں, لفظوں میں بتا نہیں سکتا, لیکن آپ کو بس یہی بتاؤں گا کہ آپ اس پر عمل کریں, کچھ نہ کچھ بتائیں, اور آپ کو توبہ کرنا پڑے گا اس چیز کو لے کر. اور یہ آپ کی میں نے ریکارڈنگ کیا ہوا ہے, آڈیو میں نے, سمجھے کیا. ہاں, یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ کی, جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو پلیز آپ کوئی ایسا نہ کرے کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے نقصان دہ ہو. آپ جلد سے جلد آج ہی مجھے کچھ گھنٹوں میں آپ اس کا نتیجہ نکالے, ویڈیو جاری کرے, تاکہ میں لوگوں میں شیئر کر دوں, بول دوں کہ بھیا ختم کرو مسئلہ, حضرت نے معافی اور توبہ کر لیا ہے. بولیے, کچھ نہ کچھ بولیے, آپ ضرور بولیے. رکھیے. اوکے.